کسی نے پوچھا اللہ کہاں ملے گا، تو مجھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ برتن کے اندر سے وہی شے برآمد ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بظاہر یہ کتنی معصومانہ حدیث لگتی ہے، کتنی سادی سی حدیث لگتی ہے اور کتنی پیاری لگتی ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جانے والی، لیکن یاد رکھ رہی ہے سرور کونین کے لبوں سے بات باہر آئی ہے۔ اور تاجدار انبیاء اس وقت بولتے ہیں جب خدا کی منشا ہوتی ہے، خدا کی مرضی ہوتی ہے، مطلب خدا نے جب بولنا ہوتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے بولتا ہے، وہ زبان اس کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ جب بھی بولتے ہیں خدا کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی سے جو بات باہر آئی ہو وہ کہ حکمت سے حل ہی ہوگی نہیں، اس بات کے اندر آپ کو خدا ملے گا۔ اللہ کی تلاش کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ اللہ نہ تو مشرق میں ملنا ہے، نہ مغرب میں ملنا ہے، نہ زمین میں ملنا ہے، نہ آسمان میں ملنا ہے، کہیں پر آپ کو خدا نہیں ملنا۔ آپ جب عرش کی جانب دھیان کریں گے نا تو اللہ فرماتا ہے لا مکان ہے۔ لا مکان کا کیا مطلب؟ کہ کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں، بات ہی کوئی نہیں، اوپر آپ کو خدا کوئی نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بنایا، اس کے اندر آگ، مٹی، ہوا اور پانی، چار عنصر رکھے۔ ان چاروں میں اگر آپ تلاش کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کی گفتگو کے جمال میں خدا آپ کو نہیں ملے گا، اگر آپ ورد کرنے بیٹھ جاؤ گے خدا آپ کو نہیں ملے گا، مراقبے کاٹنے بیٹھ جاؤ گے خدا آپ کو نہیں ملے گا۔ جو نماز آپ پڑھتے ہو، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہو، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اجر ملے گا، جنت مل سکتی ہے، لیکن خدا نہیں ملے گا۔ خدا شناسی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن خدا شناس نہیں ہے۔ اللہ اس کی عبادت کا، اس کی دوڑ کا اس کو اجر دے گا، خدا نہیں ملے گا۔ کسی زہد اور عبادت میں اللہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پوشیدہ ہے سرکار کی اس بات میں جو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ برتن کے اندر سے وہی شے برآمد ہوگی جو اس کے اندر موجود ہوگی۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے نا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک درویش تھا، بڑا پارسا، اسلام کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور واقعی میں اللہ والا تھا، اللہ کے بہت قریب تھا۔ اس سے جو وقت کا بادشاہ تھا وہ جیلس ہوتا تھا۔ اس نے اس کو امتحان لینے کے لیے نا اس کو بلایا، یا اس کو لے کے آؤ ذرا، یہ بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، اس سے کچھ سوال کریں تاکہ اس کی حقیقت آشکار ہو جائے۔ اس درویش کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے 3 سوال کیے، مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دو، میں یہ بات تسلیم کر لوں گا کہ تم واقعی جو ہے نا اللہ والے۔ تو اس نے پوچھا اس سے، درویش سے، بادشاہ بھی سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، درویش جو ہے نا وہ سامنے کھڑا ہے۔ نے 3 سوال کیے، بہت مشکل ترین سوال کہ اللہ کہاں ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، بہت ہی مشکل سوال۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ آپ کہتے ہو نا کہ حاضر ناظر ہے، زندہ و جاوید ہے، ایک ہستی ہے، ظاہر کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا، کچھ بھی نہ کر رہا ہوگا فارغ تو ہوگا نا، کچھ تو کر رہا ہے نا، وہ کیا کر رہا ہے اس وقت۔ وہ درویش سوال سن کے نا تھوڑا پریشان ہوا، کیونکہ پوچھنے والا جو تھا وہ ایک جاہل تھا۔ اگر تو کوئی باقل شعور رکھنے والا انسان ہوتا تو وہ پوچھتا ہی نہ۔ خیر انہوں نے، درویش نے بولا کہ تو ایک صاحب مقام بندہ ہے، تجھے اللہ نے اس دنیا میں بادشاہی عطا کی ہوئی، میرے لیے دودھ لے کے آ۔ تو بادشاہ کو جو ہے نا غصہ آ گیا کہ میں یار تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں نے تجھے زنجیروں میں قید کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا، تجھے سزا دے سکتا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے دودھ پلا۔ تو فقیر اسے بولتا ہے کہ صاحب مقام ہے، کیا فرق پڑتا ہے، دودھ پلا نہیں سکتا تو پلا دے دودھ۔ اس نے اپنے باورچی کو آواز لگائی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ تو وہ پیالہ لیا ایک، اس نے پیالہ لے کے اس میں دودھ ڈال کے درویش کے آگے لے آیا، یہ لے دودھ پیو۔ درویش نے اس پیالے کو دیکھ کے بولتا ہے اس کے اندر کچھ ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اب چاہے اس نے ایک قیدی کے لیے دودھ منگوایا تھا، لیکن بادشاہ کے جو ہے نا وہ دسترخوان سے دودھ اٹھا کے لایا گیا، اس کے اندر کچھ ہے، کل کل آنکھ، بادشاہ نے بھی یہ دودھ پینا تھا۔ اس نے باورچی کو فوراً بلایا، غصہ کیا، دودھ لے کے آؤ ادھر۔ باورچی نے دودھ دیکھا، انہوں نے بادشاہ سلامت، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے دودھ منگوایا، دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، درویش پہ چڑھ گیا کہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں۔ خیر درویش اسے بولتا ہے بادشاہ سلامت اس میں کچھ ہے، آگ لے کے آؤ۔ آگ لے گی، دودھ کو اوپر رکھو، اوپر رکھ دیا، دودھ کو ابالا، اس کے اندر سے ملائی نکل آئی۔ بادشاہ سلامت دیکھو اس میں ملائی بھی ہے۔
اس ملائی کو گرم کیا، گھی بنا لیا، بادشاہ سمجھتے کو اس میں گھی بھی ہے، اسی دودھ سے دہی بھی بنا لیا، اسی دودھ سے لسی بھی بنا لی۔ بادشاہ سلامت اس میں تو بہت کچھ ہے، سارا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، بس دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا۔ جو پیالہ ہے نا، اس کے اندر سارا خزانہ موجود ہے۔ تو انسان کا وجود جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بہت گہرے راز موجود ہے۔ وہ خالص دودھ بھی انسان کے اندر موجود ہے، جس سے ہر شے برآمد ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ مجھے موتی لا کے دو۔ موتی لائے گئے۔ موتی جب لائے گئے تو اس نے گننا شروع کیا، اس کا جو جوہری تھا نا بادشاہ، اس نے، فقیر نے بولا گنو ذرا موتی۔ موتی گننے لگا، 1 2 3 4 5۔ اس نے بولا رک جا، غلط گن رہا ہے، دوبارہ گن۔ جوہری بڑے آرام سے، بادشاہ سامنے تھا، بڑے آرام سے 1 2، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، انہیں غلط گن رہا ہے، دوبارہ گن۔ جوہری نے پھر موتی اٹھایا 1، اس نے پھر ہاتھ پکڑ لیا، انہیں غلط گن رہا ہے، دوبارہ گن۔ میں کہا بھائی کیا مطلب دوبارہ گن؟ تو گننے ہی نہیں دے رہا۔ میں کہا 1 سے پہلے بھی جا نا، 1 سے پہلے کیا ہے؟ تو جوہری کہتے ہیں 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اس سے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو اس سے 1 سے پہلے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تو اللہ سے پہلے بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ رہا تیسرا سوال کہ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بادشاہ کو وہ بولتا ہے آپ نیچے آ جاؤ، مجھے اوپر بیٹھ کے جواب دینے تو تب میں جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت حیران ہو گئے، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ نے کہا جواب چاہیے تو نیچے آ۔ تو بادشاہ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، اور قیدی کی جگہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ کی جگہ جا کے مسند پہ وہ درویش بیٹھ گیا۔ اس نے جو ہے نا سامنے بیٹھ کے تو خاموشی اختیار کر دی، چونکڑی مار کے بیٹھ کے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، یار میں اتنی دیر ہوگی نیچے کھڑا ہوں، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے اوپر، یہ کیا بات ہے؟ کہ میرا اللہ بھی اس وقت یہی کر رہا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عروج عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ عروج اور زوال اسی کی قدرت میں ہے۔ تو میرے اللہ کی یہ صفت ہے، وہ انسان کو بلندی بھی عطا کرتا ہے اور پستیاں بھی عطا کرتا ہے۔ دیکھ ایک پل پہلے تو اوپر تھا، اب تو نیچے ہے، وہ جب چاہے یہ کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کے یہ جواب جب سنے نا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ درویش تو واقعی کوئی اللہ والا بندہ ہے، اس کے پاس بہت گہری باتیں۔ اس نے عزت و احترام کے ساتھ اس کو وہاں سے رخصت کیا۔ لیکن بات سنانے کا مقصد کہ دودھ کے اندر خرشہ موجود ہے، اور نبی پاک کی حدیث جس سے میں نے ویڈیو شروع کی، کتنی سادی سی حدیث تھی کہ برتن کے اندر سے وہی شے برآمد ہوگی جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو خدا آپ کو باہر نہیں ملنا، خدا آپ کو آپ کی ذات کے اندر سے ملنا ہے، وہ دودھ آپ کے اندر سے نکلنا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی ہے کہ میں نے کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے چوپائے کے اندر سے تمہیں گوبر اور لہو کے اندر سے خالص دودھ عطا کیا تھا۔ تو انسان کے اندر بھی وہی گوبر اور لہو بھرا ہوا، اسی کے اندر سے انسان کو خالص دودھ ملنا ہے۔ تو خدا کی تلاش کرنے والا یہ یاد رکھیں، خدا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، خدا آپ کے اندر موجود ہے۔ خدا آپ کی ذات کے اندر وہ رستہ موجود ہے، وہ نشان موجود ہے جو آپ کو خدا تک لے کے جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔